بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ ناداہ ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے گزرنے والی سورہ کاف میں اللہ کریم نے وہ جوابات نازل فرمائے جو مشرکین نے یہود کے علماء سے پوچھ کر نبی علیہ السلام پر کیے تھے. عجیب باتیں تھیں، ان کے جوابات ارشاد فرمائے اور اس صورت میں مزید عجیب و غریب واقعات بیان فرمائے جن کی مشرکین کو اور علماء یہود کو خبر بھی نہ تھی، جو سوال انہوں نے کیے بھی نہیں تھے. ان میں ایک سوال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی تھا کہ یہود آپ کو یوسف نجار کی ناجائز اولاد کہتے تھے. انہی سے لے کر غلام احمد قادیانی نے اس بات کو دہرایا اور لکھا. وہ ناجائز کہتے تھے، اس نے یہ فرق کیا کہ اس نے لکھا کہ یوسف نجار کی جائز اولاد تھی، لیکن حقیقت سے اس نے بھی انحراف کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو وہ کئی قصے اس طرح کے عجیب و غریب جو مشہور تھے ان سب کا رد بھی ہو گیا اور حقیقت آشکارا ہو گئی. کاف یا ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں اور پہلے بھی گزر چکے ہیں. ان کے بارے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، یا کوئی اللہ کا بندہ جسے اللہ بتانا چاہے، لیکن قاری کو ان کے پڑھنے سے ان کی برکات بھی نصیب ہو جاتی ہیں، ثواب بھی ہو جاتا ہے، کیفیات بھی نصیب ہو جاتی ہیں. تو یہ الفاظ جا بجا قرآن کریم میں ملتے ہیں حروف مقطعات، تو ان کا مفہوم اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، یا پھر اللہ اپنے خاص بندوں میں سے کسی کو بتا دے تو ہر ایک کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنی جاننا ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے. سمجھنا، ان پر عمل کرنا یہ مقصد ہے قرآن کا. لیکن اگر کسی کو معانی نہ آتے ہوں
تو تلاوت کرنے کا ثواب اور اس سے جو دل کی صفائی ہوتی ہے اور اس پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ معنی نہ بھی آتے ہوں تو تلاوت ایک الگ فعل ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں یا قلبی کیفیات نصیب ہوتی ہیں وہ نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بھی عجیب بات تھی کہ سب سے پہلے تو زکریا علیہ السلام پر جو پروردگار عالم نے، آپ کے پروردگار نے مہربانی فرمائی اس کا ذکر کیجئے۔ اللہ کریم جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کو جو عطا کرنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں، جس سے جس چیز کو روک دیں روک سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ ہمہ وقت قادر ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے نہایت پوشیدہ طور پر، وہ خفی طور پر اپنے پروردگار کو پکارا۔ زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور اس میں دعا کے آداب بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اذ نادى ربہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم پر یہ یقین ہو کہ وہی میرا رب ہے، پالنہار ہے، ہر چیز وہی دے سکتا ہے، وہی ایک واحد لا شریک ہستی ہے جو عطا کر سکتی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے دینے میں کوئی اس کا حصے دار نہیں، کوئی ایسا نہیں، وہ خود عطا کرتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ کوئی ایسی ہستی روئے زمین پر نہیں جو اللہ کو مجبور کر سکے کہ وہ یہ چیز عطا کرے، یہ چیز نہ دے، یہ دے۔ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، اس کی قدرت کاملہ سب پر چلتی ہے۔ تو دعا کے لیے انبیاء تو ہوتے ہی اللہ کے اور پروردگار کے بندے ہیں، دعا مانگنے کا اصول بیان فرما دیا۔ نادا ربہ، پہلے اللہ کو اپنا حاجت روا مانے اور اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھے کہ کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے یا کوئی اللہ سے زبردستی لے سکتا ہے۔ اسے اپنا رب کہتے ہیں ہر چیز ہر وقت ہر ایک کو عطا کرنے والا۔ نداء خفیہ، نہایت پوشیدہ طور پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ تو دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ شور کرنا، لوگوں کو سنانا یہ دعا نہیں ہے، یہ بندے اور رب العالمین کی بات ہے، اور نہایت خشوع خضوع سے اپنے دل میں آہستہ اللہ کو خفی طور پر پکارے۔ یعنی اللہ کا ذکر بھی جو ہے وہ خفی بہت افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الذکر ذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہترین ذکر وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان خفی طور پر ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے، جس سے آدمی کے وہ تنگی نہ ہو، گزارا ہوتا رہے، وہ بہترین رزق ہے۔ تو دعا بھی از قسم ذکر ہے، اللہ سے گزارشات پیش کرنا، اللہ سے مخاطب ہونا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو فرمایا نہایت خفیہ طریقے سے انہوں نے اللہ کریم کو پکارا۔ قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پہلے تو اپنی صورتحال عرض کی کہ یا اللہ انی وحن العظم منی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور پڑ چکی ہیں، یعنی بڑھاپا اتنا چھا گیا ہے کہ نہ صرف ظاہر بدن گوشت پوست بلکہ ہڈیاں بھی کمزور پڑ چکی ہیں۔
واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کا شعلہ سر سے جا نکلا ہے، یعنی سر پہ بھی بالوں کی سفیدی اور سر کی لرزش اور کمزوری، یاداشت کی کمزوری، یہ چیزیں جو واقع ہوتی ہیں، فرمایا یہ بھی جس طرح شعلہ اٹھتا ہے آگ کا اور خبر دیتا ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، اسی طرح یہ بالوں کی سفیدی بتا رہی ہے کہ یہاں بڑھاپا آ چکا ہے۔ ظاہری اسباب میں فرمایا میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ چکی ہیں، باقی اعصاب کا تو کیا ذکر، اور بڑھاپے کا شعلہ سر سے جا نکلا ہے، سر بھی لرزنے لگتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، تو وہ ساری اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ شخص اب بوڑھے درخت کی طرح مرجھا چکا ہے۔ تو پہلے تو اپنی حالت عرض کی کہ یا اللہ میرا عالم تو یہ ہے، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرا جو اعتماد ہے، جو میرا یقین ہے، جو میرا ایمان ہے، وہ اے میرے پروردگار آپ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا۔ اس ساری زندگی میں میں نے جب بھی آپ کو پکارا آپ نے میری دستگیری فرمائی، جو میں نے مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ تو ان سارا عذر تو بہت ہے، بدن کمزور پڑ چکا ہے، اعصاب کمزور پڑ چکے ہیں، ہاتھ پاؤں وجود اس حد تک کمزور پڑ چکا ہے کہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور بڑھاپے کا شعلہ سر سے جا نکلا ہے۔ اس کے باوجود میں نے جب بھی کبھی آپ کو پکارا آپ نے میری دعا قبول فرمائی ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی حالت زار عرض کی، پھر وجہ عرض کی کہ کس وجہ سے دعا کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، ایک بات تو یہ ہے کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، آپ کا پیغام پہنچایا ہے لوگوں تک، اور لوگوں کی تربیت کی ہے، ان کے قلوب روشن کیے ہیں، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں اور میرے بھائی بند ہیں اور میری جو برادری ہے، ان سے مجھے کوئی امید نہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں کہ وہ اس کام کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، وہ تیری بات لوگوں تک پہنچانے کے اہل ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا داری میں الجھ جائیں گے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر انبیاء علیہ السلام کے رشتہ دار اور اکثر اولیاء اللہ کے رشتہ دار یہ محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس بندے کو اپنی برادری کا ایک بندہ تو سمجھتے ہیں، اس کا منصب قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس کا احترام ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، یہ ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہماری برادری کا، اس طرح تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی عظمت ماننے سے ان کے دل وہ اپنے جیسا ہی سمجھتے رہتے ہیں ساری عمر۔ اور حصول برکات کے لیے ادب پہلی شرط ہے، تو وہ اس کا وہ ادب کا حق ادا نہیں کر پاتے، اس لیے اکثر محروم رہتے ہیں۔ یہی شکایت انہوں نے بھی پیش کی کہ یا اللہ اے میرے رب العالمین، اے میرے پروردگار، میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد ڈرتا ہوں کہ یہ میرے مشن کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، انہوں نے مجھ سے استفادہ ہی نہیں کیا، ان کے پاس یہ برکات ہیں نہیں، اور یہ بجائے اس دینی کام کو بڑھانے کے شاید اس میں رکاوٹ کا سبب بن جائیں۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ میری بیوی ساری عمر بانجھ رہی ہے، اس کی بھی عمر گزر گئی، اب ضعیف ہو گئی ہے،
لیکن ہماری اولاد ساری عمر نہیں رہی ہوئی اس لیے کہ میری بیوی بانجھ تھی۔ تو کتنے عذر اکٹھے ہو گئے، پہلے اپنے بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا کہ ہڈیاں تک بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر سے بڑھاپے کا شعلہ جا نکلا ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں نے جب بھی آپ سے مانگا آپ نے میں معروم نہیں رکھا، اس لیے میں مانگنے چلا ہوں۔ دوسرا عذر یہ فرمایا کہ میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اپنی برادری بھائی بندوں سے جو میرے بعد رہ جائیں گے، ان سے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ اس آپ کے مشن کو اور دین کے کام کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس سب کے باوجود عرض کرتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے بنانے والا بھی تو ہے، اسباب بھی مخلوق ہیں، تو خالق ہے، تجھے اسباب کی ضرورت نہیں، اور میرے پاس کوئی ایسا ظاہری سبب نہیں ہے کہ میری اولاد ہو سکے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے جو ساری زندگی محنت کی ہے اور لوگوں کی تربیت کی ہے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو یہ میرے جو بھائی بند اور برادری اور رشتہ دار پیچھے رہ جائیں گے، یہ اس کو ضائع کر دیں گے، ان میں اہلیت نہیں ہے، یہ مجھ سے استفادہ خود مجھ سے استفادہ نہیں کر سکے تو آگے کیا پہنچائیں گے، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، ساری عمر اس کے اولاد نہیں ہوئی۔ ان سب رکاوٹوں کے باوجود یہ ساری رکاوٹیں میرے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، آپ کی ذات وراء الورا ہے، تو قادر ہے، اس لیے مہربانی فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو اس قابل ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وراثت کا اہل ہو اور آل یعقوب کی وراثت کا اہل ہو، حقیقی وارث ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے، اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ انبیاء کی وراثت ان کے علوم اور ان کی کیفیات ہوتی ہے۔ مال جو انبیاء علیہ السلام کے وصال پہ رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ اول تو انبیاء کے گھر میں مال نہیں ہوتا، اگر وہ رہ جائے تو وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر، آپ کے در دولت پر آپ کی تلواریں تھیں، نیزے تھے، آپ کی سواری کے جانور تھے، یا آپ کا لباس عطر تھا، تو وہ وارثوں کو وراثت میں تقسیم نہیں ہوا، بلکہ کچھ حضرات کو بطور تبرک عطا کر دیے گئے، تو وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوا کہ اتنا حصہ جو ہے وہ ازواج مطہرات کو جائے گا اور اتنا فلاں کو جائے گا، اتنا نہیں ہوا اس طرح سے، اس لیے کہ انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے، اور حقیقی طور پر اس علم کا جو اثر دل پہ اور جو قلبی کیفیات ہوتی ہیں، یہ وراثت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اسی لیے آپ کا ارشاد ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کی دولت ان کی کیفیات ہوتی ہیں اور ان کی برکات ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ عالم بھی وہ ہے جس کے پاس صرف علوم ظاہری نہ ہوں بلکہ کیفیات قلبی بھی ہوں، اور اس کی وہ حقیقی وارث بنتا ہے۔ تو فرمایا مجھے ایسی اولاد عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما جو میری میراث کا بھی مالک بنے اور آل یعقوب کی وراثت کا بھی۔ اب یعقوب علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے تھے، آل یعقوب پہلے گزر چکی تھی، تو ان کی وراثت کی کیا بات ہے؟ ان کی وراثت تو ان کے وارثوں میں بٹ گئی ہوگی، اگر
مال و دولت کی وراثت ہوتی تو وہ تو اب تک نہیں پڑی تھی، وراثت وہی تھی کہ ان کے بعد یہ نبی ہوئے اور وہ علوم اور وہ معارف اور وہ کیفیات ان کے ذریعے تقسیم ہوئی۔ اب انہوں نے دعا کی کہ کوئی ایسا فرزند عطا فرما جو نہایت نیک بخت ہو، جو یہ وراثت حاصل کرے اور آگے اللہ کی مخلوق پر بانٹ سکے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اسے بہت ایسا خوبصورت بندہ بنا جسے ہر کوئی پسند کرے، جس سے ہر کوئی راضی رہے، جو بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت نیک سیرت، بہت پاک سیرت، بہت خوش زبان، ہر لحاظ سے جو بہت بہترین انسان ہو۔ یہ سارے دعا کے آداب ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، چونکہ آپ کے بہت پہلے یہ تو ہو چکا تھا، حضور کی بعثت کے بعد دعا کا یہ حصہ ہے کہ درود شریف بھی ایک دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد وصحبہ وبارک، و آپ کی آل پاک پر بھی اور آپ کے صحابہ کرام پر بھی بے پناہ رحمت۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل شانہ مسلسل رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں نزول رحمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا یہ وہ دعا ہے جو مانگنے سے پہلے قبول ہو چکی ہے، جو ہمیشہ قبول ہی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھ کے دعا ختم کی جائے تو اللہ کریم کی عظمت سے یہ امید ہے کہ وہ پہلی بھی قبول فرما لی اس نے، آخری بھی، درمیان میں بھی نہیں چھوڑے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی تعریف کی، اپنی معذوری عرض کی اور وجہ عرض کی کہ تیرے دین کے لیے مجھے چاہیے، دنیا کا نظام تو چل رہا ہے، چلتا رہے گا، تو ایسا وارث عطا فرما جو تیرے دین کا اور میری اصل منصب جو میرا ہے اس کو سنبھال کر آگے چلا سکے۔ تو فوراً جواب آیا، جب یہ شرائط پوری ہوں تو جواب فوراً آتا ہے۔ اور بنیادی جو بات اس میں ہے، ربہ، اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھ کر صرف اسی سے مانگے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، جواب آیا، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی مبارک دیتے ہیں، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ہم تمہیں ایسا ہی عالی شان عظیم المرتبت بیٹا عطا فرماتے ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ اسمہ یحییٰ، اسمہ یحییٰ، اللہ کریم نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور ساتھ نام بھی تجویز فرما دیا کہ اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بندہ پیدا نہیں فرمایا، یعنی آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ تو گویا نام کی بھی اہمیت ہے، نام میں بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اسلام میں غیر مسلموں میں تو کوئی نام کی کوئی فرق نہیں، جو آیا رکھ دیا، ایک بندے کو پکار نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کی اہمیت ہے کہ نام مبارک، بابرکت اور بامانی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ نام ایسا رکھا جائے بچے کا جو بامانی بھی ہو اور مبارک ہو، بابرکت ہو۔
تو مسلمانوں میں تو اکثر یہ بہت خوبصورت رواج ہے الحمدللہ کہ اکثر کم و بیش 99% بچوں کے نام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی شامل کر دیتے ہیں اور محمد سے نام شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ جب بندے کو پکارا جائے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو یہ بہت مبارک ہے۔ ویسے بھی اللہ کا نام ساتھ آ جائے، عبداللہ، اس طرح کے نام بہت ہوتے ہیں جن میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی کسی صفت کی طرف ہوتی ہے، عبدالستار، عبدالغفار، عبدالجبار، اس طرح کے بھی۔ تو نام ہمیشہ اچھا اور اچھے معنوں والا اور خوبصورت رکھنا چاہیے کہ یہاں اللہ کریم تاکید پر دیکھو میں تمہیں بیٹے کی مبارک دیتا ہوں اور اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور ایسا خوبصورت نام پہلے کسی کا نہیں ہے۔ تو گویا نام کی ایک اہمیت ہے۔ میں نے ایک عجیب اس معاملے میں تجربہ کیا ہے۔ اکثر بچیوں کا نام میں نے سنا ہے صائمہ۔ اب صائم ہوتا ہے روزہ دار، صائمہ کا مطلب ہے خاتون روزہ دار۔ وہ پتہ نہیں صوتی ایک انداز تک کے رکھ تو دیتے ہیں، لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ ان میں سے میرا خیال ہے 95% کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں رہے، ساری زندگی جیسے روزہ دار ہوتا ہے نا، ساری زندگی ایسی رہی۔ روزہ دار کو ہوتے ہوئے پانی نہیں پی سکتا، پاس ہوتے ہوئے غذا نہیں کھا سکتا، وہ آباد گھروں میں ہوتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا نام رکھتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں، کچھ تو فضول ہوتے ہیں، بے معنی ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں رکھنے چاہیے، اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں رکھنے چاہیے۔ نام بامعنی اور مبارک رکھنا چاہیے۔ یہاں اللہ کریم نے کتنا احسان فرمایا ہے کہ یہ ایسا نام ہے جو پہلے کسی کا نہیں، یعنی نام خوبصورت ہونا چاہیے، بامعنی ہونا چاہیے۔ قال رب ان یکون لی غلام، اس کی بارے الہ میں نے مانگ لیا، آپ نے عطا کر دیا، یہ ہوگا کیسے؟ دنیا تو عالم اسباب ہے، اور میرا وجود جو ہے بڑھاپے سے لرز رہا ہے، ہڈیاں تک بوڑھی ہو چکی ہیں، سر لرز رہا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، تو کیا تو مجھے جوانی عطا فرمائے گا تو پھر سے میں اس قابل ہو جاؤں گا؟ یا میری بیوی جو ہے وہ ساری عمر کی اب ضعیف العمر خاتون ہے اور ساری عمر کی بانجھ ہے، تو کوئی اور بیوی مجھے عطا فرمائے گا، کوئی اور شادی ہوگی، اس کو صحت دے دے گا، کیا ہوگا؟ قال رب ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ یا اللہ بظاہر تو کوئی لگتا نہیں ہے، بھئی میرا بڑھاپا جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا، بیوی ہے، ضعیف بھی ہے اور ساری عمر کی بانجھ بھی ہے، تو کیسے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو مجھے جوان کرے گا یا کوئی اور شادی ہوگی یا کیا ہوگا؟ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ان اسباب کے ہوتے ہوئے ایسے ہی ہوگا، نہ آپ پر کوئی جوانی آئے گی، نہ کوئی نئی شادی ہوگی، نہ آپ کی اہلیہ پر کوئی جوانی آئے گی، آپ کا بڑھاپا بھی ایسا ہی رہے گا، ان کی صحت بھی ویسی رہے گی، لیکن آپ دونوں کا بیٹا ہوگا۔ قال کذالک، فرمایا ایسے ہی جیسے آپ لوگ ہو نا، ایسے ہی بیٹا بھی ہو جائے گا، اسی حال میں عطا کر دوں گا۔ قال ربک وعلی حین، فرمایا زکریا آپ کا پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک ضعیفہ بانجھ عورت کو ایک ضعیف اور کمزور آدمی سے اولاد عطا کر دینا، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔
قال کذالک، اسی حال میں جس حال میں آپ لوگ ہیں اسی میں انشاءاللہ ہوگا، اسی میں ہوگا۔ اور فرمایا میں رب العالمین ہوں، میں آپ کا بھی پروردگار ہوں، آپ کو عطا کرنے والا ہوں، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی حال میں، آپ کے بڑھاپے میں، آپ کی اہلیہ کے بانجھ پن میں، اسی حال میں میں آپ دونوں کو فرزند عطا کروں گا، اور یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آپ کو بھی تو میں نے پہلے پیدا کیا تھا، اور پیدا ہونے سے پہلے تو آپ کا وجود کوئی نہیں تھا، آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو میں جو معدوم سے پیدا، عدم سے پیدا کر سکتا ہوں، تو زندہ وجودوں سے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی حال میں آپ کو بیٹا عطا ہوگا، آخر آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے تو آپ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کوئی نشانی بتا دے، مجھے تسلی ہو جائے کہ میرا بیٹا ہوگا، تو کوئی نشانی بتا دیجئے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ کریم نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹا ہوگا، جب آپ کی اہلیہ حاملہ ہو جائیں گی، بیٹے کا وجود بنے گا، تو 3 رات دن آپ کسی سے بات نہیں کر سکے، عبادت کریں گے، نماز روزہ کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، لیکن کسی انسان سے آپ بات نہیں کر سکے۔ اللہ کریم نے بہت خوبصورت نشانی بھی بتائی، اور یہ طریقہ بھی بتایا کہ جب اللہ کا احسان ہو تو اس کے ڈھنڈورے نہیں پیٹنے چاہیے، خاموشی سے اسے یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی مہربانی ہو تو زبان بند اور دل جاری ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں سے بھی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی خوشی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اور آپ کی بعثت عالی پر کیا جائے کم ہے، لیکن اس اظہار کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ یہاں خوشی کا موقع ہے نا، انہیں پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا ہوگا اور بہترین انسان اور اللہ کا نبی ہوگا اور بہت خوبیوں کا مالک ہوگا۔ فرمایا 3 دن رات آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اللہ کا ذکر کر سکیں۔ تو مطلب ہے کہ اس خوشی کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان بند ہو جائے اور دل روشن ہو جائے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کا احسان مانا جائے۔ یہ قرآن کریم سارے علماء حضرات بھی پڑھتے ہیں، عام مسلمان بھی پڑھتے ہیں، شاید اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے اس آیہ کریمہ سے کہ بہت خوشی کی بات تھی۔ زکریا علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، آپ کی اہلیہ مبارکہ ضعیف ہو چکی تھیں، ساری عمر کی بانجھ تھیں، تو یہ اپنا حال بیان کر کے میری تو ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، میں اولاد کے قابل کہاں، لیکن مجھے ضرورت ہے کہ میرے دین کے کام کو بچہ آگے چلائے، رب العالمین مجھے بیٹا دے۔ فرمایا تجھے بیٹا دے دیا، اس کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ کتنی خوشی کا موقع۔ اب اس خوشی کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا 3 دن رات آپ خاموش، صرف اللہ سے بات کر، صرف اللہ کا ذکر کر سکیں، صرف سجدے دے سکیں گے، رکوع کر سکیں گے، نمازیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی یاد کر سکیں گے، لیکن زبان سے لوگوں سے بات نہیں کر سکیں۔ تو یہ اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا اور ان پر طاری بھی کر دیا کہ اس طرح سے میرا شکر ادا کریں،
تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت علی کا شکر ادا کرنا ہو تو اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہاں 3 دن کی خاموشی ہے تو یہاں تو 30 دن کی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ ہم ہیں کہ ڈھول باجے لے کر سڑک پہ نکل جاتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات صحیح ہے۔ میری نظر میں تو یہ درست نہیں۔ سلیقہ یہ ہے کہ مساجد میں پہنچ جاؤ، گھروں میں ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا شکر کرو، دعائیں مانگو، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ تو نے اتنی مبارک ہستی عطا۔ ابھی تو ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تو وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ولادت باسعادت پر شکر کرنا تو سعادت مندی ہے، اس سے کون روک سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بات اس پہ ہوتی۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ سو اپنے عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے عبادت گاہ میں، اپنے حجرے مبارک میں اللہ کریم سے باتیں کر رہے تھے، یہ بشارت ملی اور خوشی منانے کا سلیقہ بتایا۔ تو وہاں سے جب باہر آئے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، ان سے بات تو نہیں ہوئی، اشاروں سے انہیں سمجھایا۔ جس طرح انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے تو کوئی نہیں سنتا، باتیں تو ہوتی تو سارے لوگ سنتے، قدرت کے اپنے انداز اور طریق سے اللہ کے نبی کے دل میں بات پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ بھی لوگوں کو بتانا تو زبان سے پڑتا ہے، لیکن زبان تو آپ نے بند کر لی، اللہ نے روک دی، 3 دن بول نہیں سکتے تھے، تو ان کو لوگوں کو اشاروں سے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ۔ کس طرح سے؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یار رات دن اب اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے۔ خود بھی خوشی منا رہے ہیں اور پوری قوم کو باہر نکل کر اشاروں سے فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام۔ صبح و شام کہتے ہیں رات دن ہمہ وقت۔ یہ جو ہم عربی میں ہے نا بکرۃ وعشیا، اسے انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک، یعنی ہر لمحے، ہر وقت، دن رات، سبحوا بکرۃ وعشیا، رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ پوری قوم خوشی منا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو خوشی منانے کا طریقہ اللہ نے تعلیم فرمایا، انہوں نے پوری قوم کو تعلیم فرما دیا کہ خوشیاں مناؤ، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، تمہارا نبی ہوگا، تمہارا امام ہوگا، تمہارا رہنما ہوگا، اور تم محروم نہیں ہوگے میرے جانے کے بعد بھی، تمہیں یہ رہنمائی ملتی رہے گی، تمہاری دستگیری ہوتی رہے گی۔ اب اس خوشیاں مناؤ، خوشی منانے کا طریقہ کیا کہ رات دن اسی کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو ان آیات میں میلاد کا طریقہ بھی آ گیا کہ کس طرح سے منایا جانا چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، اللہ کریم نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ان سے پہلے تورات نازل ہو چکی تھی اور وہی دین چل رہا تھا، تو ارشاد ہوا کہ اس کو اب مضبوطی سے تھام لو۔ آتیناہ الحکم صبیا، اور انہیں انتہائی بچپن میں ہی ہم نے دانائی عطا کر دی تھی۔ جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو فرمایا انتہائی بچپن اور لڑکپن سے ہی ان سے ظاہر تھا کہ یہ بہت عظیم انسان ہوگا، اور دانائی اور دانشمندی ان کے بچپن ہی سے ٹپک رہی تھی، ان کی باتوں سے، ان کی حرکات سے۔
وحنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے اپنے پاس سے انہیں شفقت اور پاکیزگی عطا کر دی تھی۔ وہ من جانب اللہ، شفقت، مہربانیاں، کرم اور پاکیزگی لے کر پیدا ہوئے تھے، پیدائشی طور پر انہیں میں نے یہ چیزیں عطا کر دی تھی۔ وَقَانَ تَقِيًّا، بہت پرہیزگار، بہت نیک تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی بہت نیکی کرنے والے تھے، اور نہ وہ سرکش تھے، جبار تھے، نہ زبردستی کرنے والے تھے، نہ وہ غلط کام کرنے والے نافرمان تھے، نافرمان بھی نہیں تھے، جبار بھی نہیں تھے، زبردستی کرنے والے بھی نہیں تھے، نافرمانی کرنے والے بھی نہیں تھے۔ یعنی کس طرح سے ان کے مزاج عالی کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ شفقت اور پاکیزگی یہ تو میں نے اپنی طرف سے انہیں وہبی طور پر، پیدائشی طور پر عطا کر، یہ چیزیں تو وہ لے کر پیدا ہوئے تھے، اور ان کے مزاج میں نیکی ہی نیکی تھی، اپنے والدین کے ساتھ بھی نہ وہ سرکش تھے کہ اپنی مرضی مسلط کریں، اور نہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا وہ کیسی ہستی تھی، وسلام علیہ یوم ولدا، ان پر سلامتی ہو جب وہ دنیا میں تشریف لائے، جب وہ پیدا ہوئے۔ وہ یوم یموت، اور جب دنیا سے وصال فرمائیں گے، رخصت ہوں گے، تو ان پر سلامتی ہو۔ وہ یوم یبعث حیا، اور یوم حشر جب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو بھی ان پر سلامتی۔ یعنی وہ قدم قدم پر اللہ کی سلامتی، اللہ کے کرم، اس کی مہربانی کے زیر سایہ رہے۔ بہت عجیب طریقے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کتنی تعریفیں کی یحییٰ علیہ السلام کی، لیکن بنیاد یہ ہے، فرمایا خذ الکتاب بقوہ، اے میرے نبی، نبی تو ویسے ہی کتاب کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے، نبی اور کتاب میں کیا ہے، لیکن یہ جو انبیاء علیہ السلام کو تاکید کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تاکید نبی کو بھی ہے تو دوسرا اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا؟ کتاب کو پکڑنے سے یہ مراد نہیں کہ اسے مضبوطی سے چمٹا جائے، پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے عقیدے سے لے کر عمل تک وہ کام کر جو کتاب میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی خذ الکتاب۔ ہم نے تو قرآن کریم کو بڑے عزت، بڑے ادب، بڑے احترام سے لپیٹ لپاٹ کر ریشمی غلافوں میں رکھ دیا، فرمایا یہ کتاب کو پکڑنا نہیں ہے، اس کو صبح شام دیکھو، جب کوئی کام پڑے دیکھو، جب کوئی مصیبت آئے دیکھو، جب ضرورت ہو، جب نہ ضرورت ہو تب بھی دیکھو، کتاب کو پڑھتے رہو، اس سے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ کتاب کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کو پڑھا جائے، کتاب کو سمجھا جائے اور کتاب پر عمل کیا جائے۔ یہ عمل کی کتاب ہے، تو فرمایا اسے مضبوطی سے تھامو، یعنی اسے غور سے پڑھو، اسے پورے دھیان سے سمجھو اور پوری محنت سے اس پر عمل کرو۔ یہ ہے کتاب کو تھامنا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اس کے تو انتہائی بچپن سے دانائی کی باتیں مترجع تھی۔ وہ تو بچے تھے، تو بچے سے کوئی اتنی دانائی کی بات کی توقع نہیں کرتا، لیکن وہ انتہائی دانشمندانہ باتیں کرتے تھے۔ وَحَنَّانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاءً، اور شفقت، مہربانی اور پاکیزگی تو ہم نے انہیں اپنے پاس سے عطا کر دی تھی۔ اب اللہ کی عطا کی کیا حد ہے؟ اس کی شان کے مطابق اس کی عطا بھی ہوتی ہے، تو وہ ہم نے عطا کر دی تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، بہت نیک انسان تھے اللہ کے نبی جو تھے۔
وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا، والدین سے نیک تھے، سرکش بھی نہیں تھے، نافرمان بھی نہیں تھے، اور ایسے محبوب، ایسے کریم اور ایسے مزیدار انسان تھے کہ ان پر، ان کی پیدائش پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تب بھی ان پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور جب دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں آئیں، جب دوبارہ اٹھائے جائیں، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس دن بھی ان پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔